بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صدقہ فطر کے مسائل۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے اور صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے اور صدقہ فطر کس کو دیا جائے اور کب تک دیا جائے۔ سب سے پہلے تو صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت موجود ہو، یا پھر یہ چار چیزیں جو ہیں یعنی سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، نقد پیسے ہیں۔ اگر ان تین چار چیزوں کو ملا کر، چند چیزوں کو ملا کر اس کے پاس اتنی قیمت بن جائے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، اور یہ تقریباً 90,000 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ حساب لگا لیا جائے، نیٹ سے معلوم کر لیا جائے کہ آج چاندی کتنے روپے تولہ ہے، تو اس حساب سے جو بندہ اتنے روپے کا مالک بنے وہ بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اور صدقہ فطر گھر کے سربراہ پر واجب ہوتا ہے، نہ کہ بچوں پر۔ اب صدقہ فطر گھر کا سربراہ ادا کرے گا۔ جو بالغ بچے ہیں اگر ان کی طرف سے گھر کا سربراہ صدقہ فطر ادا کرے تو ان کو پھر اطلاع کرے گا، ان کو بتائے گا، یا اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہے تو ان کو بتائے گا کہ آپ کی طرف سے میں صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں۔ اور جو نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے گھر کا سربراہ جو ہوگا وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر جو بچہ آخری دن یعنی عید والے دن عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو، اس بچے کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے، اس میں تھوڑا سا علماء کے اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ 2.25 سیر گندم، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ 2.25 سیر گندم، اور یا اس کی قیمت جو ہے اس کا حساب لگا لیا جائے اور اس حساب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اور یہ صدقہ فطر حیثیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ مالدار ہے، امیر ہے، کسی کو اللہ نے استطاعت زیادہ عطا فرمائی ہے تو وہ بندہ بھی اسی طرح صدقہ نہیں، بلکہ اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے زیادہ صدقہ ادا کرے۔ اور یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کشمش ہے، جو ہے، چاول ہے، اور اسی طرح کھجور ہے اور گندم ہے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن گندم کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ 3 کلو کے حساب سے ہوگا، ان میں سے صدقہ فطر اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر صدقہ فطر کس کو دیا جائے، تو جس بندے کو زکوٰۃ دی جائے گی اسی کو صدقہ فطر دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو مستحق لوگ ہوتے ہیں، اور صدقے کی جو 2 قسمیں ہیں، ایک صدقہ واجبہ ہے، ایک صدقہ نفلیہ ہے۔ تو جو صدقہ واجبہ ہے وہ صرف اور صرف غرباء کو دیا جاتا ہے، اور جو صدقہ نفلیہ ہے وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ غرباء کو دیا جائے۔ اور صدقہ فطر کب تک دیا جائے، علماء فرماتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اگر کسی بندے نے عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کیا تو اس کا صدقہ فطر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ویسے نفلی صدقہ جو ہے وہ ادا ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الدین عند اللہ